آخری بات یہاں پر صاحب باری شریعت نے تو لمبی بحث کی ہے، کسی ذی علم عالم سے اس کو پڑھیے، وقت ہمارے پاس مختصر ہے، ہمیں آگے چلنا ہے، لیکن ابھی ہم صرف تعریف کے گرد گھوم رہے ہیں۔ نبی کی ذات کو ہم مختلف انداز سے ڈیفینیشن بیان کر رہے ہیں، ایک تو لاجیکل کی ہے، اب ایک علم کلام سے کر رہے ہیں، اس کے بعد ہم علم مناظرہ سے کریں گے، تاکہ کسی طریقے سے بھی آپ مقام نبوت کو جان لیں اور اس بات کو سمجھ لیں، تو پھر جس نے جان لیا وہ ان کی تعظیم کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ یہ جن کو یہ بہت زیادہ فکر ہوتی ہے کہ نبی ہماری طرح ہے، میں ان سے کہتا ہوں کبھی نبوت کی تعریف پر غور کرنا۔ تم ان کے لباس چلنے پھرنے کو دیکھ رہے ہو، اور نبی کی پہلے تعریف تو سمجھو کہ وہ ہے کیا، اور جن کو نبی کا مقام و تعریف یاد ہوتا ہے وہ ان کے آگے پلکھے جھکاتے یہ نہیں کہتے ہیں کہ یہ ہماری طرح بشر ہے۔ کہ انبیاء کرام تمام مخلوق جتنی اللہ نے پیدا کی ہے، انبیاء کرام تمام مخلوق، یہاں تک کہ وہ رسول جو ملائکہ میں آتے ہیں ان سے بھی افضل یہ انبیاء نبی ہوتے ہیں جو انسانوں میں بھیجی جاتے ہیں۔ ولی کتنا ہی بڑا مرتبے والا ہو جائے کسی نبی کے برابر نہیں ہو سکتا۔ کان کھول کے سن لو یہ باتیں، جو کسی غیر نبی کو کسی نبی سے افضل کہے یا برابر بتائے کافر ہے۔ یہ ضروریات دین کا انکار، کل بات آئی ہے، کیونکہ سورہ انعام اگر آپ دیکھیں قرآن کا انکار، بعض لوگوں کو دیکھا گیا کہ یہ ہستی جو ہے وہ یہ ہیں تو یہ پھر فلاں نبی سے افضل ہے، فلاں نبی سے۔ غیر نبی نبی سے کبھی افضل نہیں ہو سکتا، ہاں نبی ہی ہو تو پھر ان میں درجے، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ ہم نے بعض رسول کو بعض رسولوں پر فضیلت دی ہے، بعض رسول کو بعض رسول پر اونچا درجہ دیا ہے، لیکن درجہ ان کو دیا جو خود بھی رسول ہی تھا۔ یہ نہیں ہوا کہ جو رسول نہ ہو، صحابی ہوں یا اہل بیت ہوں یا ولی ہوں، ان کو نبیوں پر درجہ دینا یہ بندے کو دار اسلام سے نکالے گا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ انکار قرآن ہے۔ قرآن کی کئی آیتیں بتاتی ہے کہ ان جیسا کوئی نہیں ہو سکتا۔ میں صرف ایک آیت کی طرف چھوٹا سا حصہ دے کر آگے بڑھنا چاہتا ہوں، سورۃ الانعام کی آیت نمبر 86 کا ایک ٹکڑا عرض کر رہا ہوں مبارک، جو قرآن نے کہا ہے وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ۔ اللہ نے انبیاء کا ذکر کیا اور فرمایا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ۔ یہ کہنا کہ نہیں یہ بزرگ حضور سے افضل نہیں ہے لیکن حضرت آدم سے بھی افضل ہے، میں نے کہا اپنی یہ بات برا بند کرو۔ قرآن یہ کہتا ہے وَكُلًّا، جتنے بھی نبی اور رسول ہیں، فَضَّلْنَا، ہم نے ان کو بڑھایا ہے فضیلت علی العالمین، عالم کے ہر فرد کے اوپر۔ اس آیت سے سادہ عقیدہ نکلتا ہے کہ جو نبی غیر نبی ہے، جو نبی نہیں ہے، وہ نبی سے بڑا نہیں ہو سکتا، چاہے جائے کہ وہ عظیم صحابی ہو یا اہل بیت ہو یا ولی ہو، ان کا مرتبہ وہ ہے، وہ نبی کے خادمین میں سے ہے۔ کسی بھی نبی، خواہ اس پر کتاب اتری نہیں اتری، ان کو کتاب ملی کہ نہیں ملی، لیکن اگر وہ نبی بھی ہے اور ان پر نبوت کا اطلاق قطعی طور پر تواتر سے ہو چکا ہے، یعنی ایک تو وہ ہے نا کہ قرآن میں انبیاء کے نام آئے ہیں، اس کے علاوہ اگر کہیں سے صحیح دلیل سے پتا چل جائے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، تو یہ نہیں کہ نہیں ہم تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے برابر نہیں مانتے، آپ بزرگ جو ہیں وہ حضور سے مرتبے میں کم ہیں، لیکن حضور کے علاوہ جتنے انبیاء ہیں نا ان سے یہ بزرگ بڑے ہیں۔ میں نے کہا قرآن کہتا ہے وہ کلن فضلنا علی العالمین، ہم نے ہر نبی کو، کلن جتنے نبی اور انبیاء ہیں ان کو تمام عالمین کے تمام فرد کے اوپر فضیلت دی ہے۔ اہل سنت کا روافض کے مقابلے میں عقیدہ حق ہے کہ غیر نبی کو نبی پر فضیلت دینا کفر ہے۔